السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا اس بات کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں، رب کی تعریف اور توصیف، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تیسرے روزے میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی نیک کام اس روئے زمین پر انجام پاتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر ہمارے رب کی توفیق نہ ہو تو کوئی بھی نیک کام انجام نہ دے پائے انسان۔ لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ جب نیک کام کمپلیٹ کرو تو کہو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، توصیف ہے، جس رب کی توفیق سے اور اس کی نعمت اور اس کے احسان سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2 روزے مکمل ہو گئے، تیسرے روزے میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دعا ضرور کریں گے کہ جو رمضان ہم نے گزار دیا اور اس میں ہم لوگوں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بیش بہا اجر و ثواب سے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرور فرمائے، اور آنے والے جو رمضان ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کے کام ہم لوگوں سے لے اور نیکیوں پر ہم لوگوں کو گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 71-72 یہ 2 آیات تلاوت کی، یعنی 71 اور 72۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کا اسٹڈی کریں گے، اس کی تفسیروں کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سب سے نمایاں جو تعلیم ملے گی وہ توحید کی تعلیم۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں بالکل اکیلا، تنہا اور بے مثل ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے ہم مثل کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں، ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور توحید کا جو دوسرا پہلو ہے، جو سب سے اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی کسی طرح سے شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی کسی طریقے سے شریک نہ کیا جائے۔ ابھی جو 2 آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان 2 آیتوں میں سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی وضاحت کی ہے، اور توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جو لوگ بھاگنے والے ہیں اور شرک جو انجام دینے والے ہیں، اور شرک کرتے ہوئے وہ لوگ جو طریقے اور جو وجہیں بیان کرتے ہیں، ان وجہوں کی اور ان طریقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں تردید فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں کی یعنی ایسے لوگوں کی یا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی عبادت، جن لوگوں کی یا جن چیزوں کی عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی سند نہیں بیان کی، اور آگے کہا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، اور آگے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اور ہمیشہ سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بارش کا دیوتا ہے، فلاں جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے، فلاں جو ہے وہ گرمی کا دیوتا ہے، فلاں جو ہے وہ اس چیز کا دیوتا ہے۔ اور مسلمانوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بچہ چاہیے تو فلاں بابا کے مزار پر چلے جاؤ، بولتے ہیں نا، اگر بچہ چاہیے تو فلاں بابا کے مزار پر جاؤ، اگر ایگزامینیشن میں کامیابی چاہیے تو فلاں بابا کے مزار پر چلے جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں ترقی ہو تو فلاں بابا کے مزار پر چلے جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے
کہ اس روئے زمین پر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور ان معبودوں کے لیے جو صفات ان لوگوں نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہیں کہ فلاں بارش کا دیوتا ہے، فلاں دولت کی دیوی ہے، فلاں دھوپ کا دیوتا ہے، اور فلاں جو ہے علم کی دیوی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے مزار پر جا کر کے بچہ تم کو مل جائے گا، یا فلاں بابا کی تعویذ پہن لینے سے تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا، یا فلاں بابا کا جو ہے یہ لے لینے سے تمہارا جو ہے ایگزامینیشن ہے اس میں تم کو کامیابی مل جائے گی، یہ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں فلاں ہے، فلاں کی پوجا کی جائے، فلاں کے مزار پر جا کے جھکا جائے، فلاں سے مانگا جائے، اس کی تعویذ پہن لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کوئی دلیل اپنے کسی بھی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ ابھی یہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے عظیم کلام ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے توریت نازل فرمایا ہے، انجیل نازل فرمایا ہے، زبور نازل فرمایا ہے، بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہے، بہت سارے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ فلاں کو اس کائنات میں فلاں اختیار ہے، فلاں کو اس کائنات میں فلاں اختیار ہے، فلاں جو باوا ہے وہ تم کو بچہ دے سکتا ہے، فلاں جو باوا ہے وہ تم کو دولت دے سکتا ہے، فلاں جو باوا ہے وہ تمہارے کاروبار میں ترقی کرا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا اور نہ ہی علم و تحقیق سے یہ بات ثابت ہے۔ جو لوگ بھی اس روز میں ابھی آپ کو پتا چلے گا، آپ نے معلوم کیا ہوگا، جو لوگ یہاں پر پرانے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اطراف میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک بابا بہت ہی مشہور ہوئے، ڈبے نذیر، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو ڈبے نذیر کا نام۔ ڈبے نذیر کا نام ڈبے نذیر کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتلایا گیا کہ ایک بہت بڑا آدمی جو بعد میں چل کر کے بہت بڑا آدمی بنا، پہلے وہ بہت پریشان تھا، یہ لوگوں نے اڑایا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اڑایا ہے بے پر کی۔ ڈبے نذیر کے بارے میں ہم نے سنا کہ ایک ایسا آدمی تھا جو انتہائی مفلس تھا۔ یہ جو ڈبے نذیر ہے، اس مفلس آدمی کو 1 روپیہ جو دیا تو وہ اس 1 روپیے سے ایسا کروڑ پتی بنا کہ ویسا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کو اگر رزق کی فراوانی ملتی ہے وہ رب کی طرف سے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے وہ بھی رب کی ہی مشیت ہے، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اس پورے کائنات میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ دینے والا باوا ہے، فلاں بارش برسانے والا دیوتا ہے، فلاں دھن کی لکشمی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں توہم ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بالکل کھوکھلی ہے، بے دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم و تحقیق بھی نہیں ہے، یہ سب خرافات باتیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کیوں مددگار نہیں ہوگا؟ ظالم کا مطلب مشرک، ظالم کا مطلب مشرک، جو شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں مدد نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس نے شرک کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہر چیز معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، لیکن مشرک جو شرک کرتا ہے اس کے شرک کو رب کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ جو ظالم اور مشرک ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تو اس لیے مدد نہیں کرے گا کیونکہ اس نے شرک کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، اور جو اپنے جھوٹے معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، باواؤں کو، مزار والوں کو جو وہ اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا مدد کریں گے؟ خاک مدد کریں گے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ توحید ہی اصل ہے، اور شرک ایسا قبیح اور ایسا رذیل ترین جرم ہے کہ اگر وہ جرم کسی انسان کے اندر پایا گیا تو اس کا اس پورے کائنات میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتایا، دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اصل میں دلیل ہے،
اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اصل میں وہ دلیل ہے. اس کو چھوڑ کر اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دلیل نہیں ہے بلکہ وہ فرقہ بندی ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ دلیل صرف اللہ کا کلام ہے, دلیل صرف نبی کا فرمان ہے, اس کے بعد کچھ بھی دلیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اگلی آیت کریمہ میں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی پیروی کرنے والے ہیں, اگر ان کے سامنے آپ حق بات بیان کیے تو فوراً اپنی اوقات پہ آ جائیں گے, فوراً اپنی اوقات پہ آ جائیں گے, فوراً لڑ پڑیں گے, فوراً آپ پر حملہ کر بیٹھ سکتے ہیں, فوراً آپ کی ذات پر حملے کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے جو توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف بھاگنے والے ہوں, اتباع سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستے میں بھٹکنے والے ہوں, جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. اصل میں یہ جو آیات ہیں یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی. مشرکین مکہ کا یہی شیوا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو فوراً مسلمانوں پر پٹ پڑتے تھے, فوراً ان کو کوٹنا شروع کر دیتے تھے, فوراً ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ اصل میں مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت, لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی یہ آیت کریمہ ان کے اوپر چسپاں ہو جائے گی. تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, یعنی جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور واضح دلائل اور براہین اس بات کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود برحق ہے اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب برحق ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اصل میں وہی برحق ہے, اس کو چھوڑنے کے بعد گمراہی ہے. اگر یہ بات ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی تلاوت کر کے بیان کی جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, تو تم دیکھو گے کہ ایسا لگے گا کہ یہ جو لوگ ہیں, اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کیجئے, نبی کی حقانیت کو بیان کیجئے اور یہ بتلائیے کہ توحید و سنت میں ہی اصل میں مسلمانوں کی نجات ہے. اگر یہ بات بتلائیے تو آپ ان کے چہرے کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار دیکھیں گے. ان کو لگے گا کہ بہت بری بات بیان کی جا رہی, کیا بول رہی ہیں جی, کیا ہمارے فلاں کیا بھی نہیں, کیا ہمارے پیر صاحب کیا بھی نہیں, کیا کی بول رہی ہیں, ایک دم خالی قرآن خالی حدیث. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو, واضح آیتوں کو توحید و سنت کے ضمن میں پیش کیا جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھیں گے. اور مزید کہا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, اور جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ابھی اٹھ جائیں گے, ابھی اٹھ کر کے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک موحد اگر توحید کی بات تمہارے سامنے پیش کرے گا اور تم اس کو جو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف پہنچاؤ گے, قُلْ آپ کہہ دیجئے أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ, کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے؟ وہ کیا ہے؟ النار وعدها اللہ الذین کفروا, جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے. یہاں پر کفروا سے کافر مراد نہ لیجئے گا, ابھی سب چیز کافروں پر ہی گرے نہیں. اگر ہم مسلمان ہو کر کے بھی انکار کرنے والے ہوں گے ہم کس کھانے میں ہوں گے بولیے؟ اگر ہم مسلمان ہو کر کے بھی انکار کرنے والے ہوں تو ہمارا مقام کہاں پر ہے؟ ہمارا بھی مقام تو وہی ہوگا نا. لیول کا مسلمان نہیں چاہیے, اصل میں مسلمان چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کی واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ ان کے چہرے کے اوپر
ناپسندیدگی کے آثار دیکھیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو آیت کی تلاوت کرنے والے، جو حق بات بیان کرنے والے، جو توحید کو ثابت کرنے والے اور رسول کی رسالت کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے والے ہیں، ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر یہ لوگ پل پڑیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے، ان کے اوپر جھپٹ لیں گے۔ اللہ نے کہا قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کہ جو تم عمل کرنے جا رہے ہو، یہ حرکت کرنے جا رہے ہو، اس سے بھی بدترین کوئی چیز بتلاؤں؟ اور اس کے بعد اللہ نے خود جواب دیا النار وعدها اللہ الذین کفروا، جہنم کی آگ ہے وہ جو اس عمل سے بھی بدتر ہے۔ ابھی دنیا میں توحید بولنے والے کو تو تم تکلیف پہنچا دو گے، لیکن جہنم کی آگ سے کیسے بچ پاؤ گے، جس کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے واسطے کبھی اللہ کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اللہ کے واسطے کبھی بھی نبی کا فرمان آپ کے سامنے آئے، گردن کو فوراً جھکا لیجئے، وگرنہ انجام انتہائی ہولناک ہوگا، انجام انتہائی خطرناک ہوگا، انجام انتہائی بدترین ہوگا، کیونکہ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور آگے فرمایا وبئس المصیر، اور یہ جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم جو ہے بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، توحید کا رستہ، اور توحید کے ضمن میں اس کے سامنے صرف دو ہی رستے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ جو قرآن کے ذریعے سے ہے، اور ایک نبی کی تعلیم جو نبی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ ان دونوں کو اگر مان لیجئے، ان دونوں کے سامنے اگر گردن کو جھکا لیجئے، اگر ان دونوں کے بتائے ہوئے باتوں کو اپنے عمل میں لے آئیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہماری منتظر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا